اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مؤمنون کی 3 آیتیں پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 78، 79 اور 80۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے۔ قلیلا ما تشکرون، تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ وَهُوَ الَّذِي ذَرَاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور وہی ہے جس نے تم کو زمین میں پھیلایا اور تم اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور وہی ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اور اسی کے اختیار میں ہے رات اور دن کا بدلنا۔ افلا تعقلون، تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا، عظیم الشان قدرت کا اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ عظیم الشان سلطنت اور قدرت کا بیان فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ مخلوق کو اس نے پیدا کر کے وسیع زمین پر بانٹ دیا ہے، پھر قیامت کے دن ان بکھرے ہوئوں کو سمیٹ کر اپنے پاس جمع کرے گا۔ اب بھی اسی نے پیدا کیا ہے، پھر بھی وہی جلائے گا۔ کوئی چھوٹا بڑا آگے پیچھے کا باقی نہ بچے گا۔ وہی ہے جو بوسیدہ اور کھوکھلی ہڈیوں کا زندہ کرنے والا اور لوگوں کو مار ڈالنے والا ہے۔ اسی کے حکم سے دن چڑھتا ہے، رات آتی ہے، ایک نظام کے مطابق ایک کے بعد ایک آتا جاتا ہے۔ نہ سورج چاند سے آگے نکلے، نہ رات دن پر سبقت کرے۔ کیا تم میں اتنی بھی عقل نہیں کہ اتنے بڑے نشانات کو دیکھ کر اپنے اللہ کو پہچان لو؟ یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں وضاحتی طور پر بیان فرما رہے ہیں، ساری انسانیت کے لیے یہ اعلان ہے۔ انسان اس کائنات کی وہ خاص مخلوق ہے جس کو استثنائی طور پر سننے اور دیکھنے اور سوچنے کی اعلیٰ صلاحیتیں دی گئی ہیں۔ یہ خصوصی صلاحیتیں یقیناً کسی خصوصی مقصد کے لیے ہیں۔ وہ مقصد یہ ہے کہ آدمی ان کو حقیقت حیات کی معرفت کے لیے استعمال کرے اور وہ اپنے کان سے اس صداقت کی آواز کو سنے جس کا اعلان یہاں کیا جا رہا ہے۔ وہ اپنی آنکھ سے ان نشانیوں کو دیکھے جو اس کے چاروں طرف بکھری ہوئی ہیں، اور وہ اپنے سوچنے کی صلاحیت کو استعمال کر کے ان کی گہرائی تک پہنچے۔ یہی کان اور آنکھ اور دل کا شکر ہے۔ جو لوگ موجودہ دنیا میں اس شکر کا ثبوت نہ دیں، وہ ان انعامات کا استحقاق ہمیشہ کے لیے کھو رہے ہیں۔ خدا کی جو صفات دنیا میں نمایاں ہو رہی ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ زندہ کو مردہ اور مردہ کو زندہ کرتا ہے۔ یہ خدا بالآخر تمام مرے ہوئے لوگوں کو دوبارہ جمع کرے گا۔ پھر جس طرح وہ رات کو دن بناتا ہے، اسی طرح وہ لوگوں کی نگاہوں سے غفلت کا پردہ ہٹا دے گا۔ اس کے بعد اشیاء کی حقیقت لوگوں پر ٹھیک ٹھیک منکشف ہو جائے گی۔ اس لیے ہمارا اعلان ہے کہ ہمارے اللہ کی بڑائی کو پہچانو۔ ہم اپنی طاقت نہیں بتا رہے، ہم تو اللہ کی طاقت ساری مخلوق کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ ایک پیدا کرنے والے کو ہم سب راضی کر لیں، بس۔ اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ یہ دعا جو پڑھا رہا ہوں۔ اس دعا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نور ہے، محمدی مہر کے ساتھ۔ پڑھیے، اللہم اجعلنا مبارکین
اینما کننا، اے اللہ جہاں تو ہمیں رکھے بابرکت رکھ۔ صرف ایک نبی نے یہ دعا مانگی ہے اور کسی نبی کی زبان سے جملے نہیں نکلے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب تذکرہ انشاءاللہ مکمل بیان کروں گا، اور حضرت مریم علیہ السلام کا جب تذکرہ مکمل بیان کروں گا تو انشاءاللہ اس دعا کا بھی یہ تذکرہ آئے گا۔ اسی لیے قرآن میں فرمایا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ، میں جہاں رہا اللہ نے مجھے بابرکت بنایا، اس لیے میں اس دعا کا بھی تذکرہ اس میں کروں گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ یہ دعا ہم سب کے لیے قبول فرمائے اور ہم سب کو اپنے دین کے کام کے لیے اخلاص کے ساتھ قبول فرمائے، اور اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔